بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، رب ارنی، اے میرے پروردگار دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو، قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے، قال بلی، عرض کی ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر بلا انہیں تو چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے یقیناً اللہ سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ کیف تحیی الموتیٰ، کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ پیچھے آپ کو یاد ہے نا بات چلی آ رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اتنا عرصہ سلا دیا اور ایک طرف جو ہے وہ کھانا رکھ دیا جو باسی نہیں ہوا، اور ایک طرف جو ہے وہ کیا رکھ دیا، گدھا، اور اس کی ہڈیاں بنا دیں اور سارا کچھ کرا کے، اب اس سے اگلا قدم حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم تجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، کہا رب العالمین یقین تو ہے، علم الیقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں عین الیقین ہو جائے، میری آنکھ کا یقین مجھے نصیب ہو جائے۔ علم تو ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، اور ہمارا بھی اس بات پہ یقین تو ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ ذرا میری آنکھ بھی تسلی بخش ہو جائے اس کا بھی علم سے، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک کیا ہوتا ہے، حق الیقین۔ تو پہلے درجے پہ تو فائز تھا کہ علم الیقین، مجھے یقینی علم حاصل ہے، لیکن میں ذرا اپنی آنکھ سے بھی یہ مشاہدہ کر لوں۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، حضرت ابراہیم اس بات پر متردد تھے۔ اس سوال سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے متردد، یعنی انہیں کوئی 2 رائے تھیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے، اس سوال سے یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم کی کوئی 2 رائے تھی، پتہ نہیں اللہ زندہ کرتا بھی ہے یا نہیں، یہ نہیں مسئلہ تھا، بلکہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں سوال کیفہ سے ہو رہا ہے، سوال ہو رہا نا کیف تحیی الموتیٰ، یہ جو لفظ کیفہ ہے نا، اس کے سوال پوچھنے کے کئی الفاظ ہیں، سوال پوچھنے کے کئی الفاظ ہیں، لیکن یہ جو کیفہ ہے نا، یہاں حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ یہاں سوال کیفہ سے ہو رہا ہے، اور کیفہ سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو، یعنی حضرت ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ مردے اللہ زندہ کرتا ہے، یہ یقین تھا، اس لیے کیفہ سے سوال کیا، اس لیے کس سے سوال کیا، کیفہ سے سوال کیا۔ یہاں آپ کی، اور پھر آگے قال بلا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا اولم تؤمن، کیا تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا، تو حضرت ابراہیم نے کہا قال بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، میں یقین تو رکھتا ہوں۔ تو یہاں آپ کی زبان سے کہلوا دیا بلا، کہ مجھے پورا ایمان ہے، یہ اس لیے
تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو جب ایمان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ یقین حاصل ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے تو پھر اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے، لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے۔ یعنی ایک بات آپ کو پتہ ہے لیکن آپ اس کا یقین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سوال کا اس بارے میں سوال جو ہے اپنے استاد سے یا اپنے روحانی پیشوا سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم کو حکم دیا 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر انہیں آپس میں ملا دیں، پھر ان ملی جلی بوٹیوں کے 4 حصے کر لیں اور ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھیں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ اور جب حضرت خلیل نے ایسا کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہوئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہو گئے اور وہ پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے جلدی جلدی حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اوپر ایک لفظ استعمال ہوا ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پہلے پرندے لیں پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں اپنے ساتھ کیا کریں؟ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر ان بوٹیوں کو آپس میں ملا دیں، کوئی کس پرندے کی کوئی کس پرندے کی، پھر ان کو پہاڑوں پہ ڈال دیں، پہاڑوں پہ ڈال کے پھر انہیں کیا کریں؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں آواز دیں۔ پھر جو ان کے نام رکھے نا، آپ نے نام رکھتے ہیں نا لوگ، جانوروں کے نام رکھ دیتے ہیں، پرندوں کے نام رکھ دیتے ہیں، پھر جو تم نے نام رکھے نا مانوس کر کے، پھر ان کو ان کے ناموں سے پکاریں، یَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو یہ تیرے پاس دوڑتے دوڑتے آئیں گے، یہ تیرے پاس دوڑتے دوڑتے آئیں گے۔ فسرنا کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے مائل اور مانوس کرنا، اور ترجمہ میں یہی معنی لیا گیا ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ قطعہن، یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ حضرت ابن عباس اور دیگر نے سے یہی منقول ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑیوں پر بٹھا دو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ فوراً تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو جیسے تم نے ان کو مانوس کیا اور وہ تو تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئے، اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تعویل کچھ مناسب حال معلوم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ پراگندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے کیوں کرو گے اور ان میں روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب ایسا تو ہونا چاہیے جو سوال کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تعویل کے مطابق نہ تو منتشرن اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردہ کو اثر نو زندہ کرنے کا وقوع ہے، پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو قلب کے اطمینان کا باعث بنے؟ آگے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے کمثل حبہ، ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بڑھا بھی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے۔ یعنی جب یہ یقین ہو کہ 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا۔ اللہ جو غنی و حمید ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم کر فرمانے والا نبی، جسے اپنے مالک کے بے پایہ خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرما۔ ذرا اپنے محبوب کا پیار دیکھیے نا، جب کہا نا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک بالی اور اس ایک بالی میں 100 دانے، تو فوراً اللہ کے نبی نے دعا کر دی رب زد امتی، میرے اللہ میری امت کو اس سے زیادہ عطا فرما۔
اب جواب کیا ملا؟ سنو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ پہلے کہا نا کہ 1 کے 100، تو پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سوال کر دیا اپنے رب سے کہ رب زد امتی، میرے اللہ اسے اور بڑھا دے میری امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا میں کئی گنا ان کے زیادہ بڑھا دوں گا۔ 100 تو میں نے یہاں کہہ دیا، اب آپ نے مانگ لیا تو میں ان کے اور بڑھا دوں گا۔ لب مصطفیٰ کو پھر جنبش ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر ہونٹ ہلائے، سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کے نبی نے پھر جب 100 کہا اللہ نے تو عرض کیا رب زد امتی، میرے اللہ اور بڑھا دے، تو اللہ نے کہا میں کئی گنا بڑھا دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے عرض کی رب زد امتی، میرے اللہ اور بڑھا دے، میری امت کے لیے اور بڑھا دے۔ تو جواب ملا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اجر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ صبر کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ تیسرا درجہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ صبر کے ساتھ۔ یہ صبر کریں گے نا میرے دیے ہوئے پہ، تو پھر ان کو بے حساب بڑھا دوں گا، پھر ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں رکھوں گا اور ان کو کسی حساب کتاب میں بھی نہیں دوں گا، حساب کتاب رکھوں گا بھی نہیں اور حساب کتاب سے دوں گا بھی نہیں۔ انگنت حمد و ثنا اس مولا کریم کے لیے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب کریم پر۔ اللہ تعالیٰ کی بھی حمد و ثنا کہ اس نے جو ہے وہ ہم پہ کتنا کرم کیا، اس نے ہمارے چہرے نہیں دیکھے، ہمارے عمل نہیں دیکھے، اپنے محبوب کی آواز پہ میرے اللہ نے کتنا زیادہ اجر دینے کا ہمیں ثواب عطا فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں بہت باعزت ذریعہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التمسوا الرزق فی حبائل الارض اخرجہ ترمذی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو۔ اور زراعت جو ہے یہ فروض کفایہ سے ہے، اگر لوگ اس کی طرف سے غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبراً کاشتکاری کی طرف راغب کریں، لوگوں کو کاشتکاری کرنی چاہیے، اور اگر لوگ نہیں کرتے نا، ہوں تو ساری سوسائٹیاں بن گئی ہیں کرسن کے تھے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ کہا کہ جو امام ہے نا، بادشاہ وقت ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں سے جبراً کاشتکاری کروائیں۔ اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قوم اس میدان میں گوئے سبقت لیے جا رہی ہے اور ہم اتنا کچھ خرچ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ خلیفہ نے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی، خلیفہ نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی اور حضرت نے اسے جو ہے وہ ایک آلہ پکڑایا اور فرمایا اس کو پکڑ لو کیونکہ یہی زمانے کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی رضا پوشیدہ ہے۔